الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ واولیاء ملتہ وعلماء اہل سنتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نور اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین۔ تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد حضور نبی اکرم شفیع معظم نور مجسم رحمت عالم تاجدار بطحا تاجدار ارض و سما حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد نہایت ہی واجب احترام دوستو، برادران اسلام، عزیزان، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جو میں نے آیت مبارکہ کا انتخاب کیا ہے اور آپ کے سامنے تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے، اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں، ایمان والوں سے مخاطب ہیں، سورۃ الاحزاب ہے، آیت نمبر 41 ہے۔ اللہ رب العزت ایمان والوں سے، مومنین سے، اپنے بندوں سے مخاطب ہیں اور فرما رہے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، اے وہ لوگو جو مومن ہو، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اللہ کا ذکر کرو، اے ایمان والو اللہ کو یاد کرو، بہت یاد کرو، اللہ کا ذکر کرو، بہت ذکر کرو۔ اس آیت میں ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کثرت کے ساتھ اللہ کو یاد کرنے کا، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے کا جو ہے علم دیا گیا ہے، تعلیم دی گئی ہے۔ ذکر کے اندر کلمہ طیبہ ہے، یعنی کلمہ طیبہ کا ورد کرنا، اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرنا اور بڑائی بیان کرنا، اللہ تعالیٰ کی تقدیس بیان کرنا، اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرنا شامل ہے۔ اور کثرت کے ساتھ کثیرہ کا ذکر آیا ہے۔ کثرت کے ساتھ ذکر کرنے سے مراد یہ ہے کہ صبح ہو یا شام ہو، سردی ہو یا گرمی ہو، دھوپ ہو یا چھاؤں ہو، سفر میں ہو انسان، حضر میں ہو، اور جناب تری میں ہو یا خشکی میں ہو، سمندر میں ہو یا ہموار زمین پر ہو، پہاڑوں پر ہو، بیابانوں میں ہو، جنگلوں میں ہو، شہر میں ہو یا دیہات میں ہو، مسافر ہو یا مکین ہو، اور جناب تندرست ہو یا بیمار ہو، لوگوں کے سامنے بیٹھا ہو یا تنہائی میں بیٹھا ہو، محفل میں ہو یا خلوت میں ہو، تمام جگہوں پر اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو، ہر حالت میں اللہ کو یاد کرو، بیٹھے ہوں، لیٹے ہوں، کروٹ کے بل لیٹے ہوں، ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو۔ عبادت میں اخلاص کے ذریعے عبادت قبول ہونے کی اور عبادت کی توفیق ملنے کی دعا کر کے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو۔ گناہوں سے باز آ کر اور ان سے گناہوں سے توبہ اور استغفار کر کے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو۔
نعمت ملنے پر اللہ تعالیٰ کا شکر کر کے ذکر کرو، اور مصیبت پر صبر کر کے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو۔ پیارے ناظرین کرام، اے اللہ والو، اے مومنوں، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے کے 3 بڑے فضیلتیں ہیں۔ کثرت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے کے فضائل اسی صورت کی آیت نمبر 35 کی تفسیر میں ذکر ہوئے ہیں۔ سورۃ الاحزاب کی 41 آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ اس سے پیچھے 35 نمبر آیت کے اندر جو ذکر ہوا ہے، جو قرآن پاک کے اندر حکم ہوا ہے، اس کے اندر تفسیر میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے کے فضائل کے اندر 3 احادیث اس کے ضمن میں آئی ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کسی شخص کا کوئی عمل ایسا نہیں جو اللہ تعالیٰ کے ذکر سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے نجات دلانے والا ہو۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی آزمائش میں پھنسے ہیں، کوئی عذاب نازل ہوا ہے، تو اس سے نجات دلانے والی شے اگر کوئی سب سے مقدم ہے، سب سے کوئی زیادہ بہتر ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے۔ یعنی انسان کے حق میں اللہ تعالیٰ کا ذکر اتنا اہمیت کا حامل ہے کہ اسے ہر طرح کے عذاب سے نجات دلانے کے لیے کافی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد بھی ذکر کے مقابلے میں زیادہ نجات کا باعث نہیں، مگر یہ کہ مجاہد اپنی تلوار سے خدا کے دشمنوں پر اس قدر وار کرے کہ تلوار ٹوٹ جائے۔ یعنی مجاہد اس قدر دشمنوں پر وار کرے کہ تلوار ٹوٹ جائے۔ ذکر کرنے والا اللہ کا ذکر ایسے کرے، اتنے یقین کے ساتھ کرے، اتنے اخلاص کے ساتھ کرے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا میں تمہیں ایسے بہترین اعمال نہ بتا دوں جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت ستھرے اور تمہارے درجات بلند کرنے والے ہیں؟ یعنی تمہارے درجے بہت زیادہ بلند کرنے والے ہوں، اور تمہارے لیے یہ بات نوٹ کر لیجئے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایسا عمل نہ بتا دوں جو تمہارے لیے سونا چاندی خیرات کرنے سے بھی بہتر ہوں، اللہ اکبر، اور تمہارے لیے اس سے بھی بہتر ہوں کہ تم دشمن سے جہاد کرو، ان کی گردنیں مارو، اللہ اکبر، اور وہ تمہیں شہید کر دیں، اللہ اکبر۔ رسول پاک نے فرمایا، اس سے بھی بہتر عمل نہ بتا دوں؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا، جی ہاں یا رسول اللہ، ارشاد فرما دیجئے۔ فرمایا، وہ عمل اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا ہے۔ یہ ترمذی شریف کے اندر حدیث مبارک ہے۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نے حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا کہ مجاہدین میں سے کون اجر و ثواب میں سب سے بڑھ کر ہے؟ ارشاد فرمایا، ان میں سے جو سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے والا ہو۔ اس نے عرض کی، روزہ رکھنے والوں میں سے کس کا اجر سب سے زیادہ ہے؟ ارشاد فرمایا، ان میں سے جو اللہ تعالیٰ کا ذکر کثرت سے کرنے والوں میں سے ہو۔ اللہ اکبر۔ پھر وہ نماز پڑھنے والوں، زکوٰۃ دینے والوں، حج کرنے والوں، صدقہ دینے والوں کے بارے میں پوچھتے رہے، تو رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہی ارشاد فرماتے رہے کہ اگر کوئی حج کرنے والا ہے تو ان حاجیوں میں سب سے افضل اور سب سے بہتر وہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے والا ہے، اللہ کا ذکر کثرت سے کرنے والا ہے۔ زکوٰۃ دینے والوں میں سے سب سے بہتر زکوٰۃ دینے والا وہ ہے جو اللہ کا ذکر کرنے والا ہے۔ صدقہ خیرات کرنے والوں میں سب سے بہتر وہ ہے جو اللہ کا ذکر کرنے والا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین میں بہت سے رموز اور بہت سی جو اسرار ہیں، جو مخفی راز ہیں، وہ چھپے ہوئے ہیں۔ آپ دیکھیے کہ حج کرنے والے حج پر جاتے ہیں، عمرہ کرنے والے عمرہ پر جاتے ہیں، لیکن موبائل سے جان چھوٹتی ہی نہیں ہے۔ اور آج کل نیا چسکا پڑا ہوا ہے، نوجوان ولاگنگ کر رہے ہیں، جی ویڈیوز بنا رہے ہیں، اور مکہ اور مدینہ کو ایکسپلور کرنے کی جناب حرکات و سکنات پر
جو ہے وہ عمل کر رہے ہیں۔ کیا ہے جی، مدینہ کے ریسٹورانٹ تمہیں دکھاتے ہیں، آؤ تمہیں یہ دکھاتے ہیں، آؤ تمہیں یہ دکھاتے ہیں۔ تو جناب یہ آپ اتنی مقدس جگہ پر گئے ہیں، عمرہ اور مکہ مدینہ کا حج اور مکہ مدینہ کی زیارت کے لیے گئے ہیں، لیکن آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ اپنے اعمال کو ضائع کر رہے ہیں۔ آپ ذکر کرنے کی بجائے آپ فضولیات اور لغویات میں گمے ہوئے ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہیں تو ان کے آداب سیکھنے ہوں گے۔ پیارے کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین میں کتنے راز چھپے ہیں کہ زکوٰۃ دینے والا، صدقہ دینے والا، خیرات کرنے والا، وہ خیرات تو کرتا ہے لیکن ساتھ جناب فیس بک پہ بھی ڈالتے ہیں کہ میں نے زکوٰۃ فلاں مدرسے میں، فلاں جامعہ میں، فلاں خیراتی چیریٹی اور فلاحی فاؤنڈیشن میں نے اتنے پیسے دے دیے ہیں۔ ان احادیث کے اندر کتنے راز چھپے ہیں کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دکھلاوے سے بھی منع فرما رہے ہیں کہ زکوٰۃ دینے والا دکھلاوا نہ کرے، صدقہ کرنے والا دکھلاوا نہ کرے، حج اور عمرہ کرنے والا دکھلاوا نہ کرے، اللہ کے ذکر میں مشغول ہو جائے۔ اللہ والو، جب رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا کہ نماز پڑھنے والوں میں سب سے زیادہ اہمیت اسے حاصل ہے جو نماز تو پڑھے اور اللہ کا ذکر بھی کرے، تو کئی لوگ نماز پڑھتے ہیں بلے شاہ نے کیا چٹے گوڈے گٹے گوڈے مل مل دھونا ہے تیرے اندروں نہ گئی پلیتی، لوکاں دے دکھلاوے کارے پج پج وڑے مسیتی۔ وہ نماز پڑھنے والے لوگوں کو دکھانے کے لیے جناب نماز پڑھتے ہیں، لیکن اللہ کو یاد کرنے کے لیے اللہ کے ذکر میں خلوص سے دل سے اور خلوص نیت سے شامل نہیں ہوتے ہیں۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تاجدار صداقت حضرت عمر فاروق سے کہا اے ابو حفص، حضرت ابوبکر صدیق نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا اے ابو حفص، اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے والے سب بھلائی لے گئے کہ نمازوں کی چاشنی بھی ان کے پاس، کہ نمازوں کا فیض بھی ان کے پاس، اللہ کو ذکر کرنے والے زکوٰۃ دینے کا فیض بھی لے گئے، اللہ کا ذکر کرنے والے صدقہ و خیرات کرنے کے اندر بھی فیض لے گئے، بھلائی لے گئے، سب بھلائی لے گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہاں وہ بھلائی لے گئے، اللہ کو یاد کرنے والے بھلائی لے گئے۔ جیسے عطر عطار سے ملتا ہے، جیسے خوشبو والے سے ملتی ہے، جیسے کوئی بھی چیز جو ہے وہ اس چیز کے ماہر سے ملتی ہے، ایسے ذکر جو ہے وہ اہل ذکر سے ملتا ہے۔ اسی لیے فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، پوچھو ان سے، کن سے؟ اہل ذکر سے، اگر تم نہیں جانتے۔ تو ذکر کرنے کی پریکٹس، ذکر کرنے کی مشق، ذکر کرنے کے طریقے، ذکر کرنے کے انداز اور ذکر کرنے کے اطوار اہل ذکر سے پوچھئے کہ اللہ کو کس طرح سے یاد کرنا ہے، اس کے لیے کیا کرنا ہوگا۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، تقوی اختیار کرو، وکونوا مع الصادقین، اور سنگت اختیار کرو کن کی؟ صادقین کی، اللہ والوں کی، نیک لوگوں کی، ان کی صحبت کو اختیار کر لو۔ تو پھر کیا ہوگا؟ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دیا کہ سونا و چاندی کا خیرات کرنے سے سب سے بہتر کیا ہے؟ اللہ کا ذکر کرنا ہے۔ تو جو لوگ اللہ کا ذکر کرتے ہیں وہ کیا پا لیتے ہیں؟ وہ مشکلات سے نجات پا لیتے ہیں، پریشانیوں سے نجات پا لیتے ہیں۔ پریشانیوں سے نجات جب پا لیتے ہیں تو زندگی خوشگوار ہو جاتی ہے، باغ بہار ہو جاتی ہے، ثمر بار ہو جاتی ہے۔ پھر مصیبت بھی آتی ہے تو پریشانی نہیں آتی۔ دیکھیں نا کتنے اولیاء ہیں جو مصائب و آزمائش میں مبتلا ہوئے ہیں، کون ایسا اللہ کا ولی ہے جو مصائب و آلام سے نہ گزرا ہو؟ لیکن کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، خبردار خبردار خبردار، ان بے شک اولیاء اللہ، جو اللہ کے دوست ہیں، جو اللہ والے ہیں، لا خوف، ان پر کسی چیز کا خوف نہیں ہے، علیہم، ان پر، ولا هم يحزنون، اور نہ ہی ان پر کسی شے کا غم ہے،
حالانکہ مصیبتیں کیسی آئی ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو دیکھیں تو کتنے مصائب آئے ہیں کہ آپ کو آگ کے اندر جھونک دیا گیا، آپ کے اپنوں نے آپ کو چھوڑا، آگ کے اندر جلانے لگے، اور طرح طرح کے نمرود نے حملے بھی کروائے، لیکن اتنے مصائب اور کتنی آزمائشیں آئیں کہ اولاد کو بھی پتھریلی اور بیابان زمین پر چھوڑا جہاں پر اتنی گرمی۔ آج کتنی گرمی ہے، کتنا ٹمپریچر ہے کہ جس کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا۔ ہر کوئی یہ کہتا ہے کہ درخت لگائے جائیں، اور یہ بات ٹھیک بھی ہے، درخت لگائے جائیں تاکہ ٹمپریچر بہتر ہو۔ تو اللہ والو، مکہ مکرمہ کی سرزمین میں تو درخت بھی نہیں بوئے جا سکتے تھے، وہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد کو، اپنے اہل اور اپنی اہلیہ مبارکہ کو وہاں پر چھوڑا۔ تو کیسی آزمائش ہے، لیکن کوئی پریشانی ان کے دل پر نہیں تھی، کوئی ملال ان پر نہیں تھا، کسی شے کا خوف نہیں تھا۔ حضرت یونس علیہ السلام کی زندگی کو دیکھیں، آپ نے دریا میں، سمندر میں، دریا میں چھلانگ لگائی تو مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے۔ کتنی بڑی آزمائش ہے، کتنی بڑی مشکل ہے، کتنا عرصہ اس مچھلی کے پیٹ میں رہے۔ ناممکن ہو جاتا ہے ایسا معاملہ جب انسان کسی مصیبت میں، کسی پریشانی میں مبتلا ہوتا ہے تو وہ یوں محسوس کرتا ہے کہ میں جناب اب یہ ناممکن ہے، یہ پریشانی دور نہیں ہو سکتی، اب ناممکن ہے، یہ مشکل دور نہیں ہو سکتی۔ لیکن یونس علیہ السلام نے پھر بھی اللہ کا ذکر کیا، اور کیسے ذکر کیا؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ پھر بھی اللہ کو پکارا، اللہ کو پکارا۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کتنی مشکل میں اور کتنی پریشانی میں مبتلا ہوں گے جب آپ غار ثور میں موجود تھے اور باہر کفار نے محاصرہ کیا ہوا تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یا رسول اللہ، اگر یہ جھک جائیں تو ہمیں دیکھ لیں، ہمیں یہ دیکھ لیں اور ہم پر یہ ان کی نظر پڑ جائے اور ہم پر یہ حملہ آور ہو جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لا تحزن ان اللہ معنا، اے میرے صدیق، اے میرے وفادار، اے میرے دوست، لا تحزن، غم نہ کر، ان اللہ معنا، بے شک اللہ رب العزت ہمارے ساتھ ہے۔ تب بھی اللہ کو یاد کیا، تب بھی اللہ کو یاد کیا۔ بزرگان دین فرماتے ہیں، ہمارے پیر و مرشد حضور شیخ القرآن سلطان الوظائف طبیب ملت سرکار پیر ابو نعمان رضوی سیفی شرفہ ہمیں ہمیشہ یہ تلقین کرتے ہیں کہ بیٹا، جو دم غافل سو دم کافر، سن مرشد سبق پڑھایا ہو۔ ہمیں ہمارے مرشد نے سبق پڑھایا ہے، ایک دم بھی غافل نہیں ہونا اللہ کی یاد سے۔ اگر اللہ کی یاد سے ایک دم کے لیے غافل ہو گئے تو کتنی مشکلات آن پڑیں گی کہ تم اس کا اندازہ نہیں کر سکتے۔ اگر اللہ کی یاد میں رہو گے تو مشکلات کے پہاڑ بھی آئیں گے تو تمہیں وہ ریزہ ریزہ لگیں گے، تو تمہیں پاش پاش لگیں گے۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر کتنی مشکلات آئی ہیں کہ آپ طائف میں گئے، طائف کے اندر گئے اور لوگوں کو تبلیغ اور دعوت کی، تو لوگوں نے دعوت رسالت اور دعوت اسلام دی، تو لوگوں نے کیا کیا؟ آپ پر پتھر برسائے، آپ کا اتنا خون مبارک بہا کہ آپ کے جوتے جو تھے وہ خون سے تر ہو گئے، لیکن اللہ کو یاد کرنا نہیں چھوڑا۔ اللہ کو یاد کرنے والے پیارے آقا نے اتنا یاد کیا، اتنا یاد کیا کہ اللہ تعالیٰ کو یہ پیغام بھیجنا پڑا، اور ایسے محبت بھرا پیغام محب نے محبوب کو بھیجا کہ جسے سن کر دل جو ہے پرسکون ہو جاتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ یا ایھا المزمل، اے کالی کملی والے، قم اللیل الا قلیلا، قم اللیل الا قلیلا، قیام کیا کیجئے مگر تھوڑا، نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا، قرآن کو پڑھا کیجئے لیکن ٹھہر ٹھہر کے پڑھا کیجئے، آدھی رات سے کم یا اس سے بھی کم آپ، یا رسول اللہ، آپ قیام کیا کیجئے، آپ نماز پڑھا کیجئے، آپ ذکر کیجئے۔ لیکن رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ آپ نے ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی یاد میں وقت گزارا، اللہ اللہ کیا۔ حضور غوث العظم میرا محی الدین الشیخ سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کو دیکھیے، ان پر مصائب کم آئے ہیں، ان پہ مشکلات کم آئی ہیں، لیکن اللہ کا ذکر نہیں چھوڑا، مشکلات کم نہیں آئیں۔ ان کے دور میں تو تاتاری فتنہ بھی تھا، صلیبی فتنہ بھی تھا،
آپ نے ان فتنوں کے سامنے اپنے آپ کو بے بس نہیں کیا، بلکہ ان کے سامنے اہل باطن کا فتنہ بھی تھا۔ میں ان کا نام نہیں لینا چاہتا کہ وہ کیا تھے۔ 18 فرقے ایسے تھے جو حضرت غوث العظم کے سامنے برسر پیکار تھے اور بڑی ایڑی چوٹی کا زور لگا رہے تھے، لیکن حضرت غوث العظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ان کا علمی محاسبہ بھی کیا، فکری محاسبہ بھی کیا، اور ان کا نظریاتی مواخذہ بھی کیا، اور جناب ان کا علمی محاکمہ بھی کیا، اور پھر بھی اللہ کا ذکر ایسا کیا کہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا نا، قرآن مجید فرقان حمید میں ہے، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ۔ فَاذْكُرُونِي، تم مجھے یاد کرو، اذکرکم، میں تمہیں یاد کروں گا، واشکروا لی ولا تکفرون، اور میرا شکر ادا کرو، ولا تکفرون، اور انکاریوں میں سے نہ ہو جانا۔ 40 فائدے ایسے ہیں جو بزرگان دین نے فرمایا ہے کہ 40 ذکر کرنے کے، اللہ تعالیٰ کے ذکر کرنے کی برکات ہیں۔ سن لیجئے، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا اللہ کی رضا حاصل کرنے کا ذریعہ ہے، اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ کا قرب نصیب ہوتا ہے، معرفت الہی کے دروازے کھلتے ہیں، ذکر کرنے والے کو اللہ تعالیٰ یاد فرماتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے نجات دلاتا ہے، بندے اور جہنم کے درمیان یہ آڑ ہے، اور ذکر کرنے والا قیامت کے دن کی حسرت سے محفوظ ہو جاتا ہے، یہ خود بھی سعادت مند ہوتا ہے اور اس کے ساتھ بیٹھنے والے بھی سعادت مند ہو جاتے ہیں۔ حدیث مبارکہ ہے کہ ذکر کرنے والے کی مجلس میں اللہ تعالیٰ سکینت کو نازل فرما دیتا ہے۔ وہ سکینت کیا ہے؟ وہ اطمینان ہے، وہ سکون ہے جو اللہ تعالیٰ نازل فرما دیتا ہے۔ ذکر کرنے والا ڈپریشن، بلڈ پریشر، سٹریس، اینزائٹی اور اس طرح کی بیماریوں سے ہمیشہ محفوظ رہتا ہے، اس کا دل ہمیشہ مطمئن رہتا ہے، اور جس کا دل مطمئن رہتا ہے اسے نہ کسی کے فراڈ کا ڈر ہوتا ہے، نہ کسی کے دھوکے کا ڈر ہوتا ہے، نہ کسی کی سازش کا ڈر ہوتا ہے، نہ کسی کی منافقت کا ڈر ہوتا ہے، اور نہ کسی کی چالوں کا اور نہ کسی کے حسد کا ڈر ہوتا ہے، کیونکہ یہ خود بھی سعادت مند ہوتا ہے جو ذکر کرنے والا ہے، اور اس کے ساتھ بیٹھنے والے بھی سعادت سے سرفراز ہو جاتے ہیں۔ دیکھیے حضرت داتا گنج بخش علی حجویری کو کہ وہ خود کتنے بڑے سعادت مند تھے، اور آج جو حضرت داتا گنج بخش علی حجویری کی درگاہ عالیہ پر بیٹھے ہیں وہ بھی کتنے سعادت مند ہیں۔ کثرت سے ذکر کرنے والا بدبختی سے امان پا لیتا ہے، کثرت سے ذکر کرنے والے بندے کو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں افضل اور عرفہ درجہ نصیب ہوتا ہے، سکینت نازل ہوتی ہے اور رحمت چھا جانے کا سبب بن جاتا ہے ذکر کرنا۔ اللہ تعالیٰ کے ذکر کی برکت سے بندے کا نفس شیطان سے محفوظ رہتا ہے اور شیطان اس سے دور بھاگتا ہے۔ غیبت، چغلی، جھوٹ اور فحش کلامی سے زبان محفوظ رہتی ہے۔ ذکر اللہ پر مشتمل کلام بندے کے حق میں ہمیشہ مفید رہتا ہے۔ ذکر دنیا میں، قبر میں، حشر میں ذکر کرنے والے کے لیے نور کی مثل بن جاتا ہے۔ یہ دل سے غم اور حزن کو زائل کرتا ہے، دل کے لیے فرحت اور سرور کا باعث بن جاتا ہے۔ ذکر کرنے والے کو ہمیشہ قلب کی بیماریاں نہیں لگتی۔ جو سلسلہ نقشبندیہ میں جو لوگ داخل ہیں، جو سلسلہ نقشبندیہ میں بیعت ہیں، وہ جانتے ہیں کہ سلسلہ نقشبندیہ جو سرکار پیر ابو نعمان رضوی سیفی زیدہ شرفہ تعلیم فرماتے ہیں، سلسلہ نقشبندیہ میں جو لوگ بیعت ہیں وہ جانتے ہیں کہ سب سے پہلا قلب، سب سے پہلا سبق ان کو قلب کا دیا جاتا ہے۔ تو ذکر کرنے والا دل کی حیات پا لیتا ہے، دل کی ہمیشہ کی زندگی جاودانی پا لیتا ہے، اور ذکر اللہ کرنا دل اور بدن کو مضبوط کر دیتا ہے، دل کا زنگ دور کر دیتا ہے، بیمار دلوں کے لیے شفا کا باعث ہے۔ ذکر کرنے والا زندہ کی طرح ہے اور نہ کرنے والا مردہ کی طرح ہے۔ جو ذکر کرتا ہے وہ زندہ ہے، اور جو اللہ کا ذکر نہیں کرتا وہ زندہ ہو کر بھی مردہ ہے۔ دیکھیے نا، ذکر کرنے والا میں نے بات کی، مولانا میثم علی رضا صاحب، ذکر کرنے والے کے لیے میں نے بات کی نا کہ ذکر کرنے والا زندہ ہے۔ آج دیکھیے حضرت داتا گنج بخش علی حجویری، آج بھی ان کا نام زندہ ہے۔ حضرت معین الدین چشتی اجمیری کا نام آج بھی زندہ ہے۔ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر کا نام آج بھی زندہ ہے۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء کا نام آج بھی زندہ ہے۔ آپ چلے جائیں نا حضرت خنزادہ سیف الرحمن مبارک پیر ارچی و خراسانی کے پاس، آج بھی ان کا نام زندہ ہے۔ چلیے حضور حجت الاسلام آفتاب ولایت حضرت ڈاکٹر مفتی پیر محمد عابد حسین رضوی سیفی رحمت اللہ تعالی علیہ نور اللہ مرقدہ، آج بھی ان کا نام زندہ ہے، کیونکہ فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون، تو مجھے یاد کر میں تمہیں یاد کروں۔ اللہ تو کیسے یاد کرے گا؟ اللہ نے فرمایا میں بندے کی زبان سے تیرا نام نکلوا دوں گا۔
تیرا نام بندے بندے کی زبان پر جاری کروا دوں گا۔ آج دیکھیں غوث غوث ہو رہی ہے، داتا داتا ہو رہی ہے، بابا فرید فرید ہو رہی ہے، معین الدین چشتی اجمیری اجمیری ہو رہی ہے۔ ذکر کرنے والوں نے اللہ کا ذکر کیا، وہ زندہ ہے۔ تو اخلاص کے ساتھ اللہ کا ذکر کیجئے، پریشانیاں ہمیشہ کے لیے کوسوں دور ہو جائیں گی، مشکلات دور ہو جائیں گی، اور فیض اتنا ملے گا کہ گھر کے اندر تمنگری بھی ہوگی، گھر کے اندر برکت بھی ہوگی، اولاد پھلے گی پھولے گی اور آگے بڑھے گی، بخت بلند ہو جائیں گے، نصیب چمک جائیں گے، مقدر بدل جائیں گے، تقدیر چمک جائے گی، تقدیر بدل جائے گی۔ کیونکہ ذکر کرنے والے کی مشکلات آسان ہوتی ہیں اور تنگیاں دور ہوتی ہیں۔ اور ایک بہت بڑی بات، ذکر کرنے والے کے لیے فرشتے مغفرت کی دعا کرتے ہیں، ذکر کرنے والے کے لیے فرشتے استغفار کرتے ہیں، اور اہل ذکر کی مجلسوں میں فرشتے آ کر بیٹھ جاتے ہیں اور ان کی بارگاہ میں بیٹھ کر وہ بھی اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ اتنی نورانیت، اور مجھے بتائیں جہاں پر فرشتوں کا نزول ہو جائے وہاں پر کتنی برکات نازل ہوں۔ اب بندہ ذکر کرتا ہے علی مجلس میں انسانوں کے سامنے بیٹھ کر، اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں تمہیں یاد کروں گا، یعنی اللہ اپنے مقرب فرشتوں کے سامنے اپنے بندے کو یاد کرتا ہے۔ اور جسے اللہ تعالیٰ یاد کرتا ہے، جسے اللہ یاد کرتا ہے، جسے انسان کا خالق و مالک یاد کرتا ہے، جسے رازق یاد کرتا ہے، بتائیں رزق اس کے پاس نہیں آئے گا؟ بتائیں مشکلات نہیں ٹلیں گی؟ ضرور ٹلیں گی۔ آج عہد کر لیجئے اللہ کا ذکر کرنا ہے اور اللہ کا ذکر سیکھنا ہے۔ اللہ کا ذکر سیکھنے کے لیے سلسلہ نقشبندیہ ہمیں داخل ہو جائے۔ جو احباب بیعت ہونا چاہیں، جو ارادت میں شامل ہونا چاہیں اور اہل ذکر کے اندر اپنا نام لکھوانا چاہیں، وہ آج بیعت کے اندر شامل ہو جائیں۔ انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ کے ذکر کی برکات ملیں گی۔ کثرت سے ذکر کرنے والا منافقوں سے محفوظ رہتا ہے۔ جو ذکر کرتا ہے وہ در در سے مانگتا نہیں ہے بلکہ اسے عطا ہو جاتا ہے، اور جسے عطا ہو جاتا ہے اسے کسی اور کی ضرورت نہیں رہتی، یعنی کہ وہ ضرورت مند نہیں رہتا، وہ حاجت مند نہیں رہتا، بلکہ لوگوں میں تقسیم کرنے والا بن جاتا ہے۔ آج بھی دیکھیں اولیاء کی بارگاہ میں جا کر کے ذکر کرنے والوں کا لنگر آج بھی چل رہا ہے، مدینے والے کا لنگر آج بھی چل رہا ہے، امام علی مقام حضرت امام حسین کا لنگر آج بھی چل رہا ہے، داتا گنج بخش علی حجویری کا لنگر آج بھی چل رہا ہے، حضرت خنزادہ سیف الرحمن مبارک پیر ارچے و خراسانی کا لنگر آج بھی چل رہا ہے، اور وسیع چل رہا ہے، اور خصوصی طور پر چل رہا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ، آخری حدیث مبارکہ سنا کر اجازت چاہوں گا۔ فرمایا ذکر کے حلقے دنیا میں جنت کے باغات بن جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کثرت سے اپنا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اس کی برکت نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل پیرا ہونے کی توفیق میں رحمت فرمائے۔ بآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔